آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. اللہ آپ کو اس سال کے اندر خوشحال بھی رکھے اور آپ کی صحت بھی قائم رکھے، اور 2020 کی جتنی تکالیف ہیں ان کا ایک سایہ بھی آپ پر نہ پڑے. امید تو یہی ہے. پوچھیں کا پہلا پروگرام ہے، اور سال نو کے ساتھ ہم نے اپنی اسٹوڈیو کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی چینج کی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے سوال دھڑا دھڑا ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے جواب ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. دوبارہ سے ان تمام لوگوں سے معذرت جن کے سوالات ہم نہیں لے پاتے. اس کا کچھ اور ہم طریقہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے ہم پوچھیں جو ہے ایک طرح سے لائیو بھی کریں. جو سوال ہمارے پاس آئیں وہ ہم آپ کو وہ دوران پروگرام آپ پلے کریں، اور اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں، اور اس کے بعد آپ کے جو کمنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں. یہ تجویز زیر غور ہے. بہرحال آپ کے سوال بہت سے ہیں اور وقت کم ہے، تو پوچھیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج جو خواجہ آصف صاحب کو نیب نے بغیر ثبوتوں کے گرفتار کیا ہے، اس گرفتاری سے یا اس انتقامی کارروائی سے آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم تحریک پہ مثبت اثرات پڑیں گے یا منفی اثرات پڑیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ان انتقامی کارروائیوں سے اور گرفتاریوں سے اپنی نااہلی اور اپنی ناکامیوں کو چھپا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب صرف یک طرفہ کارروائیاں کر رہی ہے اور گرفتاریاں کر رہی ہے. نیب کو حکومتی حلقوں میں بیٹھے ہوئے وزراء اور وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ نظر نہیں آتے، جیسا کہ بی آر ٹی پشاور میں بہت کرپشن ہوئی، عوام کا اربوں روپیہ خرچ کیا گیا، اور جو ہے کہ جس طرح چینی اور آٹا جیسے اسکینڈل میں ملوث لوگوں کو جو ہے کہ دائرہ کار میں نہیں لایا گیا، ان پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نیب کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف ان کی گرفتاریاں کروا کے؟ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب ایک پر اعتماد ادارہ ہے، جبکہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے جسٹس بندیال صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا ہے کہ نیب کا قانون صرف سلیکٹڈ لوگوں پہ ہی جو ہے عمل میں لایا جاتا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ جی کہ آپ نے جتنے بھی سوال پوچھے، یہ ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ایک بیانیہ ہے جو ڈیولپ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. نیب کی کریڈیبلٹی کے بارے میں جو بیانیہ ہے وہ صرف سیاستدانوں نے نہیں بنایا، ان لوگوں نے نہیں بنایا صرف جو سیاسی طور پر آپ کو لگتا ہے کسی لڑائی میں مصروف ہیں. اس میں جماعت کے کارکنان بھی ہیں، اس کے اندر انفرادی سیاستدان بھی ہیں. نہ ہی ان لوگوں نے بنایا ہے جن کا تعلق بیوروکریسی سے ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیب کے ہتھے لگے ہوئے ہیں. یہ بیانیہ اصل میں اگر آپ پوچھیں تو عدالتوں نے بنایا ہے. پچھلے سال کے اندر جتنے بھی عدالت کے فیصلے یا آبزرویشنز آئیں نیب سے متعلق، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے جس سے کسی ادارے کی ساکھ بنتی ہو. اب نیب اپنی چال چلے جا رہا ہے، وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی پریس ریلیز جاری کرتا رہتا ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے انٹرویوز چھپتے رہتے ہیں، لیکن اس ادارے نے اپنی جس طریقے سے ساکھ کھوئی ہے، جس طریقے سے اپنا پبلک پرسپشن جو ہے وہ تباہ کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن پھر میرے خیال میں نیب کا یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ کسی کریڈیبل انسٹیٹیوشن کی طرح کام کرنے کی طرف ہمیں لگتا ہے کہ مائل ہی نہیں ہے. اس کا ایک گول ہے جس کو اس نے اچیو کرنا ہے، اور وہ گول اچیو کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس حد تک کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کے انا کی تسکین ہوتی ہے. خواجہ آصف کی جو گرفتاری ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں عمومی طور پر جو تاثر ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. جب حقائق مزید سامنے آئیں گے، اور اگر کبھی خواجہ آصف نے خود بھی یہ بات کی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی اس گرفتاری سے کس طرح اس نے اپنے آپ کو پرے رکھا ہے.
اس کے پیچھے عمران خان صاحب کے اپنے قریبی ایڈوائزرز ہیں جو موجود ہیں. عمران خان صاحب کی اپنی خواہشات موجود ہیں. اب یہ ایک فرملی اسٹیبلشڈ چیز ہے. نیب ان الزامات کو استعمال کرتی ہے اور عجیب و غریب قسم کا ایک کوئنسیڈنس بنتا ہے کہ جس شخص کے اوپر عمران خان صاحب ہاتھ رکھتے ہیں نیب یہ تو کہتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں, اسی شخص کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. پھر ان ایون جو گرفتاریاں ہیں جو واضح طور پہ نظر آتی ہیں اس ملک کے اندر, آپ نے کلیئرلی دو شیلف بنائے ہوئے ہیں. ایک شیلف ان ظاہراً صاف ستھرے لوگوں کا ہے جن کے اوپر صرف صفائی اور ستھرائی کا ایک ہی ٹھپا ہے کہ وہ ایک جماعت سے بلانگ کرتے ہیں, اور ایک طرف وہ پروجیکٹ ہیں جن کے اوپر صفائی ستھرائی کا صرف ایک ہی ٹھپا ہے کہ وہ اس حکومت کے زیر انتظام چل رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا تعلق باقی پاکستان سے ہے, باقی جماعتوں سے ہے, باقی پروجیکٹ سے ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پچھلے پروجیکٹس جن کے لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے یا ان کے اوپر الزامات لگائے ہوئے ہیں, ان کو آپ اپنی حکومت کے اندر جب ان پروجیکٹس کو لے کے آتے ہیں تو ان کو پھر اناگوریٹ بھی آپ کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر, یہ ان کے اوپر الزامات ہیں, اور پروجیکٹس کو آپ نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ جو عدم توازن ہے, یہ جو غیر اخلاقی اور غیر سیاسی قسم کی ایڈوائس دی جاتی ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کے اندر, یہ تباہ کون ہے. حکومت کی اپنی کریڈیبلٹی اکاؤنٹیبلٹی کا منترا, اور ساتھ ساتھ نیب کی کیا تو گرفتاریاں بنیادی طور پر اسی آرگومنٹ میں تبدیل ہو رہی ہیں جو اب سوالوں کی صورت میں لوگ اٹھا رہے ہیں. تو ناکامی اور بوکھلاہٹ, میرا اپنا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ڈسٹریکٹ کرنے کی بھی ایک کوشش ہے, جو میں پچھلے اسٹیج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہر 1.5 مہینے کے بعد 1 مہینے کے بعد ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیں کہ وقتی طور پر ہیڈ لائنز اس کی طرف چلی جائیں. تو یہ مختلف قسم کے جو محرکات ہیں ان کا مجموعہ ہے, کوئی ایک محرک نہیں ہے اس کا. طلعت صاحب, آج 31 دسمبر ہے, صبح 1 جنوری ہے. وزیر اعظم صاحب نے گیس یکدم مہنگی کر دی ہے, پیٹرول مہنگا کر کے پھر بھی اس کے اوپر کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے کم مہنگا کیا ہے, انہوں نے زیادہ کہا تھا. یہ تو یہی ہو کہ کسی بالر کو 6 چھکے پڑ جائیں تو وہ کہے جی ابھی تو 2 نو بالے ہو کر 50 رنز پڑ سکتے تھے, شکر ہے میں نے 36 پر بچا لیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مطلب بجلی بھی مہنگی کر دی ہے. تو یہ مین سٹریم میڈیا پر یہ چیزیں, یہ خبریں نہیں لگ رہی ہیں. یہ عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, میں نے یہ کوریج دیکھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی یہ بالرز جو ہیں اگر 6 چھکے بھی کھا لے ایک بالر, اور اس کے بعد وہ کہے جی کہ میں نے جو ہے مجھے زیادہ بھی پڑ سکتے تھے, میں نے شکر کرائے وائڈس نہیں کروائی, شکر کرائے میں نو بالز نہیں کروائی. ویسی صورتحال ہے. اس میں یہ بھی آپ دیکھیں جو حیران کن بات ہے کہ جو میڈیا کے دوست ہیں ان کے, اور بڑے وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ ہم دوست ہیں ان کے, وہ بھی ایسی ایسی خبریں لگاتے ہیں, ایسی ایسی ہیڈ لائنز لگاتے ہیں کہ دشمن بھی اس کے اوپر خوش ہوتے ہوں گے. نقادوں کو تو آپ چھوڑیں. اب وہ بتا رہے ہیں جی کہ میں آپ کی پیٹھ میں 10 انچ لمبا چھرا گھونپ سکتا تھا, شکر کریں میں نے صرف 3 انچ لمبا جو ہے چھرا گھونپا ہے, 7 انچ چونکہ میں نے نہیں گھونپا تو لہٰذا آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب یہ ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں تو لوگ پھر ظاہر ہے اس سے خوش نہیں ہوتے. جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے تباہ کن نتائج نکلیں گے. اور جو میں نے آج ایس ٹی ایچ کیا ہے کیونکہ کل نہیں کر پایا تھا کسی ذاتی وجہ کی بنیاد پر, اس کے اندر میں نے یہ چیز ریز کی, آپ ضرور دیکھیے گا آج کا ایس ٹی ایچ. اس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ حکومتوں کا بنیادی فرض ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نامساعد حالات کے اندر سہولت فراہم کرنی. جب آپ قیمتوں میں اس طرح اضافہ کرتے ہیں جو بیسک فیول آف لائف ہے, تو صرف آپ جو گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوا رہا ہے اس کی یا ڈیزل ڈلوا رہا ہے اس کی گاڑی کو چلنے کی جو قیمت اس کو ادا کرنی پڑتی ہے اس میں اضافہ نہیں کر رہے. تمام زندگی کا جو سائیکل ہے اس کے اندر آپ اضافہ کر رہے ہیں. تو بالکل درست آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ ایک ریت بن گئی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں اور پھر کہیں جی کہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ سے کم زیادتی کی ہے. ہم نے صرف 10-15 بندوں کو جتوایا ہے جی,
ہم 100 کو بھی جتوا سکتے تھے. ہم نے صرف 30% ریگنگ کی ہے جی. ہم 100% بھی کر سکتے تھے. شکریہ ادا کیا کریں آپ ہمارا. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا وتیرہ ہے. السلام علیکم طلعت صاحب. طلعت صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے جو ہے پچھلی حکومتوں میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کیلکولیٹر پہ حساب لگا کے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے اتنے جو ہے لاکھ روپے کا مقروض ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ. تو جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اب جو ہے خاموش ہیں سب. اب کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ ہر پاکستانی پہ ہے کتنا قرض چڑھ گیا ہے؟ تو پہلے تو جو ہے دن رات یہی باتیں ہوتی تھیں اور حساب کتاب لگایا جا رہا ہوتا تھا. تو اس حکومت میں کیا جو ہے تمام قرض اتر گیا ہے اور جو ہے سب پاکستانی جو ہے سکون سے ہیں, کسی پر کوئی قرض نہیں ہے؟ یہ پاکستانی پرسکون نہیں ہے. اگر آپ قرضوں کی بھرمار دیکھیں تو پاکستان نے پچھلے 2.5 سال کے اندر جو بیرونی قرضے لیے ہیں وہ جو 72 سال کے اندر قرضے لیے ہیں ان کی جو عادی شرح بنتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو 72 سال کے قرضے ایک طرف, میں پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں, اور 2.5 سال کے اندر جو قرضے لینے کی شرح ہے وہ ایک طرف. جو پیپلز پارٹی کے ادوار میں قرضے لینے کی ڈیلی شرح تھی اور جو پی ایم ایل این کی ادوار میں ڈیلی شرح تھی پی ٹی آئی اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. تو جو انفرادی قرضہ ہے ظاہر ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اب چونکہ یہ وہ حکومت ہے کہ جو خاص طریقے سے لائی گئی ہے تو اس کی تمام ناکامیاں جو ہیں ان کو کامیابیوں کے طور پر بیان کرنے پر سارے تلے ہوئے ہیں. پاکستان جس طریقے سے قرضے لے رہا ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, صحیح بات کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے, دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ وہ قرضے نہیں ہیں جو پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے جو قرضے لیے گئے تھے ان کو نپٹانے کے لیے یا ان کو پے بیک کرنے کے لیے. یہ وہ قرضے ہیں, یہ نئے قرضے ہیں جو آپ پاکستان کو چلانے کے لیے لے رہے تھے, اور یہ وہ پاکستان کا چلانا ہے جو قرضوں کے بغیر ہونا تھا. تو نہ صرف جو پچھلے قرضے ہیں ان کو آپ نے پے بیک کرنا ہے, ظاہر اس کو پھر انٹرسٹ ریٹ بھی ہے, پرنسپل اماؤنٹس بھی آپ نے واپس کرنی ہوتی ہیں, بلکہ نئے قرضے لے کے آپ پاکستان چلا رہے ہیں. ایک طرف قرضے لے رہے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو آپ بھینج کے ان کے اندر سے خون کے آخری قطرے نچوڑ رہے ہیں. جو آپ پرائسز بڑھاتے ہیں, آپ سبسیڈائز نہیں کر سکتے, سپورٹ نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کو ان بری حالات کے اندر. تو یہ ایشو ہے, بالکل بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے کبھی نہیں ہوئے. طلعت بھائی, گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں وزیر اعظم صاحب سی سی پی اور لاہور کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میرے بہن بھائی کا پلاٹ تھا وہ انہوں نے واگزار کروایا جس پہ قبضہ تھا. تو آج لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ پلاٹ تو یعقوب کھوکر کا ہے. تو یعقوب کھوکر اب کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. ہر حربے استعمال کر لیے گئے لیکن حکومتی مشینری, صوبائی وفاق سب ناکام, اور اب اس بیچارے کی جان کو خطرہ ہے. جی بالکل, یہ کیس بڑا دلچسپ ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سب نے دیکھا, اور اخبارات کے اندر سے جس طرح یہ فیصلہ غائب ہو گیا وہ بھی ایک بڑی زبردست کہانی ہے. عمران خان صاحب جب خود بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو نا انکمپیٹنٹ بندہ تھا, چونکہ یہ پرائم منسٹر کا دیکھے نا جی, پرائم منسٹر کا بہنوئی ہو اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے بعد تبدیل کر دیا. تو پھر کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس نے واضح انداز سے بتا دیا کہ ابھی کچھ رمق باقی ہے انصاف کی, کچھ رمق باقی ہے, اور نظام کے اندر تمام تر خرابیاں ہونے کے باوجود کہیں کہیں سے آپ کو سپارک نظر آتا ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں. انتظامی طریقے سے وزیر اعظم پاکستان صوبے کے پولیس افسران کو آگے پیچھے کرتا ہے, اور اس کا سیاق و سباق جو بتایا جاتا ہے وہی بتایا جاتا ہے کہ بہنوئی کا پلاٹ جو ہے وہ زیر بحث ہے. اپنے گھر کی تعمیرات کو ریگولرائز کرواتے ہیں تو جو زونل لاز ہیں ان کے ساتھ ٹیمپرنگ کی خبریں بن جاتی ہیں. ایک نہیں درجنوں ایسے ذاتی معاملات ہیں جس کے اندر ریاست کے وسائل اور طاقت بروئے کار لائی گئی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اور کیا جاتا رہا اور کیا جاتا رہے گا کہ جی اس سے زیادہ صاف ستھرا نظام تو ہے نہیں. تو میرے خیال میں ایک اپنے ایکو چیمبر کے اندر گھس گئے.
حکومت کے جتنے ایڈوائزرز ہیں اور حکومت کی کابینہ کے جو لوگ ہیں اس ایکو چیمبر سے باہر نہیں نکلتے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر خود ہی اپنی بات کرتے ہیں اور خود ہی اپنی بات کی جو بازگشت ہے اس کو سن کر خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا کیس ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں جب یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم نے اتنی مرتبہ دیکھا ہے اپنے صحافیانہ کیریئر کے اندر کہ جب یہ کام کیے جاتے ہیں تو لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. جب طاقت سے باہر آتے ہیں نا ایک ایک کام جو ہے نا آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے. یہ بالکل ذہن نشین کر لیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جتنے کام ہیں جو خبروں سے نکال دیے گئے، جو کبھی فائلوں کے اندر دھنسا دیے گئے، پولیس والے اس میں انوالو ہیں، بیوروکریٹس اس میں انوالو ہیں، گھر کی تعمیرات کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، ایڈوائزرز کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہو، 20 اور معاملات ہو جو آپ کو چھوٹے چھوٹے معاملات لگتے ہیں، کبھی بھی وہ غائب نہیں ہوتے، گلے میں پڑ جاتے ہیں. اور یہاں پہ تو روزانہ ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے. لہٰذا بڑا ایشو ہے. اور جب یعقوب کھوکھر اب کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی امپلیکیشنز ہوگی نا جی. جو بندہ جس نے وزیر اعظم کے بہنوئی کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے، میں ریئل اسٹیٹ کے کیسز کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں تو ان عمومی موٹی موٹی باتوں کا ذکر کر رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں جو سامنے آئی ہیں حقائق کے طور پر. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے لیکن اور ان کو کوئی تحفظ دینے والا نہیں ہے، تو یہ بڑا سنجیدہ چارج ہے. اس کی امپلیکیشنز ہیں، ابھی نظر نہیں آ رہی، بعد میں ہو سکتے نظر آئے.